نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، مالک دین کے جزا سزا کے دین کا۔ اے اللہ، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، ہماری ہدایت فرما صراط مستقیم کی، جو انعام یافتہ بندوں کا طریقہ ہے یا جماعت ہے، نہ کہ غضب عذاب نازل شدہ اور گمراہ لوگوں کا۔ اے اللہ، ان نیک بندوں کے طریقے پر پوری زندگی خیر برکت سے گزار کر خاتمہ بالخیر فرما، مرنے کے بعد ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، برزخ میں، حشر میں، جنت میں۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ترجمہ ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ کو بندوں کے درخواست یا دعا بنایا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک درخواست ہے اللہ کے دربار میں پیش کرنے کی، یا سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الدعاء بھی ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ السؤال بھی ہے۔ اس کا 18 یا 16 نام ہے سورہ فاتحہ کا، ان میں سے ایک نام سورۃ الدعاء اور سورۃ السؤال۔ اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ کو بندوں کے درخواست، بندوں کے دعا بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بالخصوص اسی میں کامیابی ہے کہ کامیاب اور نیک بندوں کے ساتھ ان کا دنیا آخرت برزخ میں رہے۔ ان کے لیے خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے، بہت زیادہ، اور شرمندگی اور عیب کا بہت بڑا ایک داغ ہے کہ یہ ایمان والے ہو کر کافروں کا ساتھ رہے، اس لیے کہ جنس ہی الگ ہے۔ کافر کا جنس الگ ہے، ایمان والوں کا جنس الگ ہے۔ ایک جنس نتیجتاً دوسرے کے ساتھ ہو، یہ بڑا عیب ہے، دنیا میں بھی عیب ہے، آخرت میں بھی عیب ہے۔ آخرت میں عیب اس طرح ہے کہ مومن ہونے کے باوجود جو کافروں کے ساتھ حشر ہوگا تو نتیجہ جہنم ہوگا۔ جہنم سے زیادہ ذلت کی جگہ اور کون سی ہے؟ جہنم سے زیادہ اللہ کے غضب عذاب کی جگہ اور کون سی ہے؟ جیسے جنت اللہ کی رضا اور خوشی کا مقام ہے، اسی طرح جہنم اللہ کے ناراضی اور غضب عذاب کا مقام ہے۔ دنیا میں رہے مسلمان، دنیا میں رہے مومن، دنیا میں رہے اللہ کے وہ فرقہ جس پر اللہ راضی اور خوش ہے، لیکن حقیقت میں نکلے پھر آخرت میں جا کر حقیقت میں کافروں کے ساتھ اللہ کے غضب عذاب جس پر نازل ہوگا یا ہوتا ہے ان کے ساتھ رہے، تو ایمان والوں کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک اللہ والوں کے لیے
اللہ کو ماننے والوں کے لیے بہت بڑا عیب ہے۔ دنیا میں رہ رہا مردوں کی جماعت میں، لیکن جب تحقیق کیا گیا یہ عورت نکلا، یہ عورتوں کی جماعت میں رہ رہا ہے، جب تحقیق کیا گیا مرد نکلا۔ اندازہ لگو یہ دونوں صورتوں میں خلاف جنس نکلنے کی صورت میں کتنا بڑا عیب ہے۔ ماں کے پیٹ سے انسان نکلے، انسان کا بچہ انسان ہو، عیب نہیں، چونکہ من جنس سے ہی ہے۔ لیکن ماں کے پیٹ سے سانپ نکلے، کتا بلی نکلے، کتنا بڑا عیب ہے۔ جبکہ آج کے دنیا میں معذور بچہ نکلنا بھی عیب ہے۔ اس لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بچہ ثابت ہے، صحیح ہے، سالم ہے یا معذور ہے، کیونکہ معذور تندرست کے خلاف جنس ہے، تو خلاف جنس بڑا عیب ہے، بڑے شرمندگی کا باعث ہے، رسوائی کا ذریعہ ہے، منہ کالا ہونے کا بہتر ایک اعلیٰ درجے کے ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے منہ کالا نہ ہو جائے، شرمندہ نہ ہو جائے، فوراً پوچھتا ہے کہ بچہ صحیح ہے، تندرست ہے یا معذور۔ لڑکا لڑکی 2 نمبر میں پوچھتا ہے۔ جب یہ معذور بچہ ہونا بھی جب رسوا اور شرمندگی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر من جنس سے ہی نہ ہو، انسان سے انسان کا بچہ پیدا نہ ہو، سانپ اور بچھو پیدا ہو جائے، اندازہ لگاؤ کتنا بڑا عیب ہے پورے خاندان کا، اس میں ماں باپ کا، جس سے یہ بچہ پیدا ہوا، سانپ اور بچھو کا، کتا بلی کا، نعوذ باللہ۔ تو اس وقت ماں باپ یہ تمنا نہیں کرے گا کہ حمل ہی نہ ہوتا، بچہ ہی نہ ہوتا، یا بچہ ہونے سے پہلے میں ہی مر جاتا، تاکہ یہ تمغہ، یہ داغ عیب کا نہ لگتا۔ بچہ ہونے کے باوجود اگر وہ خلاف ادب ہو، خلاف جنس ہو، کتنا بڑا عیب ہے۔ اچھے باپ کا بیٹا اگر نالائق نکلے، چور نکلے، ڈاکو نکلے، بدماش نکلے، ہے نا، بدکار نکلے، نافرمان نکلے، کتنا بڑا عیب ہے، کتنے بڑے ذلت ہے۔ دیکھو حالانکہ من جنسی ہے، مگر صفت کے اعتبار سے من جنسی نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے من جنسی ہی ہے۔ انسان کا بچہ انسان ہے، مگر انسان کا بچہ انسان تو ہے، مگر صفت کے اعتبار سے باپ جیسے نہیں ہے۔ چور ہے، ڈاکو ہے، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کتنا بڑا عیب۔ اس عیب کو سوچو۔ السلام علیکم۔ میں نے ان کو سورہ فاتحہ کا خلاصہ مطلب پڑھ کر سنایا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا، بہت نہایت مہربان، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، مالک ہے جزا سزا کے دین کا۔ اے اللہ، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، ہدایت فرما ہمیں صراط مستقیم کی، سیدھے راستہ کی، جو انعام یافتہ بندوں کا راستہ، نہ کہ عذاب غضب عذاب نازل شدہ اور گمراہ لوگوں کا راستہ۔ آمین۔ اے اللہ، پوری زندگی ان انعام یافتہ بندوں کے طریقے پر گزار کر خاتمہ ایمان پر فرما، اور مرنے کے بعد ان انعام یافتہ بندوں کے ساتھ برزخ میں، حشر میں، پلسرات میں، نامہ اعمال میں، حساب کتاب میں، حوض کوثر میں، عرش کے سائے میں، جنت میں ان کی معیت عطا فرما۔ تو میں نے ان کو کہا
کہنا شروع کیا، دیکھو یہ ایک فریق ہے انعام یافتہ لوگوں کا، دوسرے فریق ہے غضب عذاب لوگوں کا۔ دنیا میں تو ہم رہے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ گلے ملے، کھانا پینا، رہنا سہنا، آنا جانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، لیکن آخرت میں ہم کافروں کے ساتھ رہے، ہو جائے انا للہ، یہ بہت بڑے خسارے، بہت بڑے رسوائی، بہت بڑے ذلت کی زندگی ہے۔ جیسے منافقین رہے دنیا میں، مسلمانوں کے ساتھ رہے سے ہے، اور نتیجہ کے طور پر اللہ کے نزدیک کافروں سے بھی بدتر مقام ہے ان کے لیے، ان کے لیے ذلت کا انتہا نہیں ہے، کافر مطلب کافر سے بھی زیادہ ان کے لیے ذلت ہے۔ یہ ذلت کیوں ہے؟ تو بچوں کو میں سمجھا رہا تھا، اس لیے یہ خلاف جنس ہے، خلاف جنس انسان کے لیے ذلت ہے۔ جیسے کہ انسان ہے، انسان سے اگر انسان کا بچہ پیدا ہو جائے یہ شرف ہے، اور انسان سے اگر سانپ بچھو کتا بلی کا بچہ پیدا ہو جائے یہ ذلت ہے۔ کتنے ذلت ہے، فلاں گھر کے اندر کتا کا بچہ پیدا ہو گیا، فلاں گھر کے اندر سانپ اور بچھو کا پیدا ہو گیا۔ اس لیے انسان جب اسپتال ولادت کے لیے جاتے ہیں، ولادت کا سب سے پہلے پوچھتے ہیں بچہ صحیح ہے یا معذور۔ لڑکا لڑکی بعد میں پوچھتے ہیں، کہ معذور ہونا صحت مند ماں باپ کے لیے خلاف جنس ہونے کی وجہ سے کل دنیا میں یہ بڑا عیب ہے۔ ایسے معذور بچہ اگر پیدا ہو جائے آنکھوں کے اعتبار سے، ٹانگ کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، چونکہ بہت بڑا عیب ہے، اس لیے اس وقت ماں باپ کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ شاید یہ بچہ ہی پیدا نہ ہوتا، ہونے سے نہ ہونا ہی بہتر تھا، یا ایسے بچہ جس کی وجہ سے دنیا میں ہمیں ذلت عام ہو رہی ہے، یہ پیدا ہونے سے پہلے ہم خود مر جاتے ذلت کی انتہا کی وجہ سے۔ یہاں پر دیکھو انسان سے انسان کا بچہ پیدا نہیں ہوا، خلاف جنس کی وجہ سے ذلت ہے، لیکن اگر شریف انسان سے کوئی شریر بچہ پیدا ہو جائے یہ بھی ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس ماں باپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں شریر بچوں سے حفاظت فرماتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام نے کافر بچے کو ختم کر دیا تاکہ ماں باپ کا ایمان سلامت میں رہے۔ دیکھا ان کی ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بنایا دو پیغمبروں کو۔ پیغمبر کوئی نہ ہوتا چھوٹے بچے کو مار نہیں سکتے، اور شریعت میں مارنا اگر موسیٰ علیہ السلام تنہا ہوتا بھی نہیں مارتے، اس لیے چونکہ خضر کے مارنے پر بھی انہوں نے ظاہری تکوینی علم نہ ہونے کی وجہ سے تشریعی علم کی بنا پر اعتراض کر لیا، ناجائز تھا، چونکہ یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑے ذلت کی بات ہے۔ ماں باپ کانا ابوہما صالحا، جس کو اللہ صالح کہہ دے، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو صالح کہہ دیا، جس کو اللہ تعالیٰ صالح کہہ دے کتنا بڑا درجہ صالحین کا ہوگا، ان کو اندازہ لگو نہ دو۔ ان کے لیے اتنے بچہ کہ ہے تو انسان کا بچہ انسان، یہ من جنس ذات ہی بذات من جنس ہی ہے، مگر بصفت من جنس نہ ہونے کی وجہ سے عیب ہو گیا، اور اگر ذاتاً صفتاً دونوں نہ ہو کتنا بڑا عیب ہوگا، یہ اندازہ لگو نا۔ بذات یہ من جنس ہی تھا، مگر بصفت من جنس ہی نہیں تھا، صفت کے اعتبار سے برابر سرابر نہیں تھا، مساوی نہیں تھا، ایک جنس نہیں تھا۔ یہ صالح ہے وہ طالح ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کے ماتحت کیسے ذریعہ بنایا، شروع سے ان کو ختم کر دیا۔ اس لیے خلاف جنس اگر پیدا ہو جائے تو پھر کتنا بڑا انسان کے لیے خسارہ ہے، کتنے بڑے ذلت ہے، بڑی ذلت ہے، اندازہ لگانا۔ اسی کو مد نظر رکھ کر، تصور میں رکھ کر اب یہ سوچو، دنیا میں تو ہم رہ رہے ہیں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ، اور آخرت میں اگر ہمارا مقام نعوذ باللہ ہے نا ذلیلوں کے ساتھ ہو، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہو،
فرمان بردار رہنے کے باوجود نافرمانوں کے ساتھ ہو، یہ بہت بڑا خسارہ ہے. شروع ہی سے نافرمانوں کے ساتھ ہوتا. نافرمان کا بچہ نافرمان ہے، کوئی بات نہیں، چور کا بچہ چور ہے. لیکن صالح کے بچہ جب تالے ہے، کتنا بڑا عیب ہے یہ، لڑکے کے لیے بھی، والد کے لیے بھی، پورے خاندان کے لیے بڑا عیب ہے. تو اس عیب کو جتنے زیادہ سوچو گے دل پر اثر پڑے گا. سوچنے سے اثر ہوتا ہے، فکر کرنا کرو گے تو اس کو رکھ کر یہ سورہ فاتحہ کا مضمون پڑھو. اور پڑھنے کے لیے تم کو کہا عام دعاؤں میں بھی پڑھو، اور خاص کر کے جب امام کے پیچھے مقتدی بنو تاکہ دل جمی ہو جائے، وساوس سے دل کے ادھر ادھر خیالات بٹنے سے محفوظ رہے گا. کم سے کم سورہ فاتحہ تک آدھے نماز تک، اور پھر اس میں جب مشق ہو جائے گی، عادت ہو جائے گی تم کو، جو ہے باقی یوں میں بھی دل جمی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اس کے اخلاص سے. اور دوسری بات ہے کہ بار بار اس کے خلاصہ کو تصور کرنے سے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوگا. جب بھی کوئی خلاف جنس کام آ جائے، گناہ سامنے آ رہا، نافرمانی سامنے آ رہی، اللہ کے غضب و عذاب کو دعوت دینے والے کام آ رہے، تو کبھی بھی دل اس کی طرف نہیں جائے گا. دل جائے گا بھی، دل اس کو روک دے گا. کہاں جا رہے ہو، کیا بات ہے، سوچ تو لو، تیرا کیا حال بنے گا، تو کیا حال بنے گا. اللہ جل شانہ نے اس سے بھی اس کا استناس تو ہے، نظیر اور مثال تو نہیں کہہ سکتے. دیکھو غلام باور اتنا بڑا اسم اعظم جاننے والا بڑا عالم تھا، مستجاب الدعوت تھا، لیکن جب اس نے عمل کو خراب کر دیا، دنیا کے لیے اپنے کو آمادہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذات کو بھی ایک اعتبار سے تو کہا جا، بعض مفسرین نے تو کہا نہیں ہے، لیکن ظاہر طور پر کہا جا سکتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتا کی مثال بنا دی. ہم مفسرین تو کہتے صفت کے اعتبار سے کتا کی طرح ہو گیا، وہ زبان نکل گئی اور سینے تک لٹکنے لگی، جیسے ہر وقت کتا ہانپتا ہے. کوئی دم کھا دو پھر بھی کوئی اطمینان سے رہے بیٹھے، پھر بھی زبان نکالتا رہتا ہے، ہانپتا رہتا ہے. ایسی حالت اس کی ہو گئی. اب کتے کی شکل آ گئی اس کے اندر، اس کی صفت آ گئی، اس کے اندر صفت آ گئی اور شکل آ گئی، اور کل دنیا کے لیے بڑے عبرت کا ایک ذریعہ بن گیا، اور اس کے خسارہ دنیا آخرت میں مشہور معروف ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے اس واقعہ کو ذکر فرمایا صراحتاً کتاب اللہ. اور اگر یہی حال ہو دنیا میں تو نہیں، یا مرنے سے پہلے اگر حالت نعوذ باللہ سے ہو جائے، یا مرنے کے بعد ہو جائے، کیا کافروں کے فریق میں رہنا پڑے. یہ فریق تو انعام یافتہ لوگوں کا ہے، انبیاء کا، اولیاء کا، تابعین کا، اللہ کے نیک بندوں کا، مشائخ کا، اکابر کا، اسلاف کا، اساتذہ کا، اللہ کے نیک بندوں کا سلسلہ ہے انعام یافتہ. اگلی امت میں سے بھی لے لو، اس امت سے بھی لے لو. اور ایک غضب عذاب نازل شدہ جنہیں سر فہرست فرعون ہے، حامان ہے، امیہ ہے، ولید ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، مغیرہ ہے، اس طرح کے کفار کو دیکھ نعوذ باللہ من ذالک، قارون ہے. تو انہی کے ساتھ نعوذ باللہ اگر فریق ہو جائے، خبر سے اٹھتی دو فریق ہوگا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب یہ آیات کا تصور آتا ہے، ہاتھ میں اگر لقمہ ہو جڑ جاتا ہے، منہ میں ڈالنے کی ہمت نہیں ہوتی. کیوں؟ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر تو مجھے اچھا رکھتا ہے، اب نتیجہ کے طور پر پتہ نہیں کس فریق میں شمار ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا. تو تم اگر سے بچے ہو، تمہارا علم کمزور ہے، معلومات کچھ نہیں، تجربہ بالکل صفر ہے، اور انجام کو سوچتے نہیں، مجرد ہو کر ماں باپ سے کھاتے پی رہے ہو،
اور بڑے ہونے کے بعد مدرسہ سے کھاتے پیتے ہو، اس لیے انجام کے صحیح اور برے ہونے پر تمہارا زیادہ سوچ تیز نہیں. یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت بازوں کے لیے سوچ اللہ ختم کر دیتا ہے زکوٰۃ کے مال کھاتے 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 کو. زکوٰۃ کے مال جس کے لیے ناجائز ہے وہ کھانے سے اس کی ذکاوت، اس کی سوچ، اس کی نیکی، اس کی فضیلت، مقام قرب اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے، چونکہ مردود بنتا چلا جا رہا ہے. دوسرے طالب علم ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اسی لیے ہم بار 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 کہتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا احساس عطا فرما دے ہر وقت. جب یہ سورہ فاتحہ کا مضمون انعام یافتہ لوگوں کا اعزاز دل میں آئے گا تو غضب عذاب والوں کا ذلت بھی سامنے آ جائے گی. تو ان کے ذلت جب سامنے آئے گی اور آتی رہے گی بار بار اس کو پڑھنے سے، اس لیے شریعت نے ہر نماز میں نفل ہو، فرض ہو، وتر ہو، جب بھی نماز ہو مقتدی کے امام کے پیچھے ہو، بعض اماموں کے نزدیک مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے اگرچہ وہ ابتدا میں بھی ہو، اور حنفیہ کا نزدیک ناجائز ہے صرف. تم نے یہ بھی پڑھا ہے ضروری 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 ضروری، حتیٰ کہ یہ حکم دیا الصلاۃ بلا فاتحہ خداج، نمازی نہیں لا صلاۃ لمن لا فاتحہ لہ، یہ کہہ دیا حق ہے. جو مقصود بالذات انعام یافتہ لوگوں کے جماعت کے صفت کمالیہ کا استحضار رہنا ہے، تاکہ غضب عذاب لوگوں کی خجالت، خساست، ان کی رسالت، ان کی خباثت، ان کی نجاست، ان کی قدورت سامنے رہ کر اس سے بچنے کی داعیہ پیدا رہے. وہ جب دل میں اتنا زیادہ وہ حاوی رہے گا یا متصور رہے گا، خیال میں آتا رہے گا، استحضار رہے گا، جب بھی خلاف شرع کوئی معاملہ آئے گا فوراً دل میں وہی بات آئے گا تم وہ کام کیوں کر رہے ہو کہ خلاف جنس کی طرف جا رہے ہو، تیرے لیے تو ذلت کا انتہا ہے، اب بچنے کا سر. یہ بہت بڑا ایک انسان کے باطنی اصلاح کا بہت باطنی ذریعہ ہے اہل علم کے لیے. اللہ تعالیٰ تم کو اس کی سمجھ عطا فرما دے. اس کی مثال ایسی ہے، اس کے احتجاج رہنے سے کبھی بھی اس کا قدم گناہ کی طرف، اللہ کے نافرمانی کی طرف نہیں جا سکے گا. اللہ کے نیک کاموں میں کبھی بھی غفلت، سستی ہونے نہیں دے گا. اس مضمون کے اعتبار سے اس کی مثال ایسی ہے، گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہے، جب کامل ہوشیار ہیں تو رواں دواں چلاتا چلا جا رہا ہے، چلاتا جا رہا ہے. جاتے جاتے چورنگی آئے گا تو اس میں دیکھے گا چاروں طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں، اب اس سے کیسے بچا کر لے جانا ہے. تو اس صورت میں وہ دو خیال اس کے دامان گیر رہے گی. نمبر ایک، ہماری گاڑی دوسرے سے نہ ٹکرائے، دوسروں کی گاڑی ہم سے مس نہ کرے. سمجھا؟ دونوں کا خیال جب رکھے گا، ہمارے گاڑی کا فیصلہ کیا ہے، دوسرے کا گاڑی کا فیصلہ کیا ہے، لے جانے میں کتنا فرق رہنا چاہیے تھا، کس احتیاط سے لے جائے، وہ جب خیال کرے گا ایسی چورنگی سے، ہجوم سے، ازدحام سے بھی آرام سے نکل جائے گا. تو انسان کے اندر بھی یہ سورہ فاتحہ جو انسان کے اصلاح کی بیچ ہے، دین کا مدار ہے، یہ جب یہ استحضار رہے گا تو زندگی کتنی بھی وہ گندگی میں گزارے، زندگی کتنی گندگی میں گزارے، فاسق فاجروں کے اڈے میں گزارے، مگر فاسق فاجر سے ایسے الگ تلگ رہ جائے گا کہ وہ اس کے لیے بچنا آسان، اس کے لیے بچنا آسان. یہ بہت بڑا ایک اہم نسخہ ہے. یہ نہیں صرف ذہن کے التفات کو خیالات کے بٹنے سے بچاتا ہے، بلکہ یہ دین کا ایک ستون ہے. اس لیے اتنے اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو جو ہے نازل فرمایا. ایک مرتبہ یا دو مرتبہ؟ کون ہے جلدی؟ دو مرتبہ. دیکھا، دو مرتبہ نازل کیا شروع سے لے کر آخر تک. حالانکہ مختصر سی صورت ہے، ضرورت کیا تھی؟ اہمیت، تاکہ اس کے مضامین کی اہمیت پیدا ہو جائے. اسی لیے اکابر صحابہ، محدثین، فقہا،
خلاف جنس کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. کافر فاسق کو نظر میں آتے ہی ان کے دل میں ایک عجیب قسم کی کافیت پیدا ہو جاتی ہے. کچھ تو کر نہیں سکتے، آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، بغداد میں رہتے ہوئے جب کوئی بھی یہودی پاسپورٹ لے کر آیا، حکومت نے اجازت دی، چلتے پھرتے دنداناتے چلتے رہتے ہیں، تو ان کو آنکھوں سے پانی آتا ہے. تو شاگرد مرید پوچھتے ہیں کیا بات ہے، آپ کیوں روتے ہیں، کیا وجہ؟ وجہ یہی ہے، یہ اتنے یہ دشمنان دین ہیں، مسلمان کے لیے زہر ہے، حلال ہے. یہ ان کو مسلمان حکومت میں آ کر قدم رکھنے کی کیسے اجازت دی گئی؟ کوئی حق نہیں ان کو آسمان کے تلے زمین کے اوپر رہنے کی. جائے کہ اسلامی حکومت میں دنداناتے پھر کچھ نہیں کر سکتے حکومت کے مقابلے میں. البتہ دل میں اس کی چوٹ لگتی ہے، چوٹ کے اثر آنکھوں سے پانی نکلتا ہے. یہ ہے منکرات کا آخری درجہ، ایمان کا جو آخری درجہ ہے. جو دیکھو کہ منکر کو اگر صحیح کر سکتا صحیح کر لو، ہاتھوں سے، زبان سے، ورنہ کس سے؟ جیسے دل کے کرنا. یہ مطلب ہے دل کا، یہ مطلب نہیں دل کے ہم برا جانتے جانے دو. دل تو اندر ہے، برا جان رہے ہو یا خوش رہو کیسے پتہ چلے گا؟ وہی اس کے آثار باہر سے نظر آ رہا ہے. یعنی دل کے اندر اگر خوشی ہو، دل کے اندر اگر پریشانی غمی ہو، اس کے آثارات چہرے میں، ہاتھ پیروں میں، ظاہری بشارت کے اندر، بشارہ کہتے کھال کو، جل کو، ظاہری جل کے اندر اس کے اثرات خود بہت ظاہر ہو جاتا ہے. جنتیوں کے چہرہ دیکھنے سے پتہ چلے گا کتنے خوشحال ہے. وہ آیات کیسی ہے؟ زور سے کون ہے؟ وہ تو اللہ کی طرف دیکھتے ہیں. تر تازہ ہوگا ان کے چہرہ دیکھنے. مسفر تو زواہ کو تو مستبشرہ ہوگا، زواہقہ ہوگا وہ. تو اسی طرح برائی کو دیکھ کر واقعی دل کو برا لگا یا نہیں لگا، اس کے آثار باہر سے ہونا چاہیے. اسی وجہ سے وہ حدیث مشہور ہے، جس جگہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، پلٹا دو جبرائیل امین اس علاقے کو. جبرائیل امین نے کہا اللہ کا نیک بندہ ہے، 1 منٹ کے لیے اس نے گناہ نہیں کیا. اللہ نے کہا نہیں، وہ سمیت پلٹا دو. کیوں؟ لم یتمعر فیہ، اس کے چہرے میں بل نہیں آئی برائی دیکھ کر. ٹھیک ہے نیک ہے، رہ رہا ہے، مگر برائی دیکھ کر دل میں چوٹ نہیں لگی اور اس کے چہرے میں بل نہیں کھائے، چہرے کے میں بل نہیں آیا. چہرے ایسے حشر بشر، تو پھر کیسے پتہ چلے گا دل کے اندر برائی ہے؟ وہ سمیت الٹا دو. تو جب اس کا استحضار رہے گا، دل کے اندر ایک چوٹ پڑے گی. نافرمانوں کو دیکھنے سے بھی، نافرمانی کرنے سے کتنی چوٹ پڑے گی وہ تو کہنے کی بات ہی نہیں. دیکھنے سے بھی وہ دیکھ بھی نہیں سکے گا، دیکھ بھی نہیں سکے گا. کتاب الحج میں ایک مسئلہ ہے، اگر احرام کی حالت میں مونچھ اس نے منڈا دی، اس پر دم ہے، اور دوسرے نے اگر منڈا دی اس پر بھی دم ہے، تو اس میں اشکال کیا دوسرے نے کیا فائدہ؟ اس میں استراحت حاصل کیا اس نے. اس لیے استراحت نے الحج کیا الاشر والطفل والشاس والطفل، پراگندہ رہنے کا نام حج ہے. یہ پراگندہ نہیں رہا، اس نے تو خوشحال بنا دیا، راحت مل گیا. اسے راحت حاصل کرنا یہ احرام کے حالت میں جرم ہے، اس لیے اس پر ہے. تو جس نے منڈا دی اس پر کیوں آیا، اس پر کیوں دم ہے؟ وہ اس لیے وہ اچھی حالت کو دیکھنے سے اس سے اچھائی پیدا ہوتی ہے. دوسرے کو اچھی حالت میں اسے بنا دی، لہذا اچھائی سے حاصل کر کے اس نے بھی ایک طرح کی راحت حاصل کری. اگر بد حالت کو دیکھتے رہتے دل کے اندر کراہیت پیدا ہوتے رہتے، وہ کراہیت ختم ہوگی اس کی. تو یہ ایمان والوں کا تقاضا یہ ہونا چاہیے. سورہ فاتحہ کے مضامین ہر وقت استحضار رہے. اس لیے تم کو کہا کہ مقتدی امام کے پیچھے پڑھنے کی عادت رکھو. یہ بڑے اہمیت پر حامل سورہ فاتحہ ہے دین کے اعتبار سے اہل علم کے لیے.
یہ صرف اس کے لیے نہیں بلکہ ہر قدم قدم پر اس کا ضرورت ہے. جب یہ جذبہ رہے گا انسان گناہ کو دیکھ بھی نہیں سکے گا. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے, نیک کام کے اندر غفلت نہیں ہوگا. مر بھی جائے پھر بھی نیک کام کی طرف چلتا چلا جائے گا. اتنا بڑا یہ علاج ہے, نسخہ, یہ ایکسیر, یہ مختصر ہے نسخہ ایکسیر. اس لیے اس کو تم کو شروع ساتھ سے کہا اس کو فر 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 کہنے کی عادت رکھو. 2-3 لڑکوں کے علاوہ کوئی اس کو فر فر نہیں سنا سکتا. جب فر فر یاد نہیں ہوگا مقتدی امام کے ساتھ ساتھ کیسے پڑھ سکو گے؟ ذہنی طور پر, دلی طور پر پڑھنا قرات نہیں, اس لیے دروس ہے. اس لیے ہم نے تم کو صورت بتایا, دل سے اس کا تصور کرو, زبان کو ہلاؤ نہیں, پڑھو نہیں تاکہ گناہ نہ ہو. تو اس لیے میرے عزیزوں اس کو اپنا ورد جان بنا لو, بہت زیادہ اس کو رگڑ لو اور کہتے جاؤ اور اللہ سے یہی دعا کرو. اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہی نہیں. یہ دعا یہی, تم 1000 دعا مانگو اس کے تو عشر عشر بھی نہیں ہوگا. اس لیے اس کو اہمیت دو, معمولی نہ سمجھو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.